افغانستان کی حکومت نے پورے افغانستان میں جادوگروں، جعلی پیروں اور بابوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کالے جادو کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور 3 ہی دن میں ایک جادوگر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ بنایا گیا۔ 8 سال کی قید کی سزا سنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اب تک تقریباً 200 افراد کو پورے افغانستان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان حکومت نے ان تمام جادوگروں اور جعلی پیروں کے خلاف یہ آپریشن کیوں شروع کیا، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ محبت، دولت، شہرت، مجھے بتاؤ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ دعویٰ شیطان کرتا ہے اور کوشش انسان کرتا ہے۔ بابا نے 25 سال تک بنگال کے جنگلوں میں چلہ کشی کی ہے۔ ہر قسم کا جائز اور ناجائز کام 1 گھنٹے میں گھر بیٹھے کروائیں، صرف ایک فون کال پر محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس قسم کے اشتہارات سے پاکستان کی آدھی دیواریں کالی ہو چکی ہیں، لیکن پڑوسی ملک افغانستان میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں بھی پاکستانیوں جیسے لوگ ہی رہتے ہیں جو اپنے مسائل کے حل کے لیے بنگالی باباؤں سے رجوع کرتے ہیں۔ افغانستان کی اسلام پسند حکومت نے ان تمام بابوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور چند ہی دنوں میں 200 کے قریب پورے افغانستان سے جادوگروں کو گرفتار کر کے نہ صرف ان کے خلاف مقدمات درج کیے بلکہ ان کو لمبی لمبی سزائیں دے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دھکیل دیا گیا ہے۔ ہم لوگ محنت پر یقین کم اور شارٹ کٹ پر ایمان زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی چمتکار ہو اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، ہمارے اوپر دولت کی بارش ہونے لگے، محبوب ہمارا دم بھرنے لگے، جبکہ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شوہر اپنے والدین کے حقوق پورے نہ کرے اور ہمیشہ اپنی بیوی کے نیچے لگا رہے، جبکہ حقیقت میں ایسے مسائل کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی شخص کو ایک ایسی بیماری کا وہم ہو جائے جو سرے سے اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ چونکہ یہ بیماری کسی ڈاکٹر نے سنی ہی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہوتا۔ ایک نوجوان کو وہم ہو گیا کہ اس کے جسم میں سر نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ سر کے بغیر وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے، یہی تو سارے جسم کو چلاتا ہے۔ لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ لگا کر اسے بتایا کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا سر ہے۔ اس شخص کو ہر طرح کی دلیل دی گئی لیکن اس نوجوان کا وہم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار اس وہم زدہ انسان کو اس کے استاد کے پاس لے جایا گیا۔ استاد نے نوجوان کی کیفیت دیکھی تو فوری مسئلہ بھانپ لیا اور جوتا اتار کر اس کے سر پر مارنے لگا۔ نوجوان کو جب چوٹ پہنچی تو درد سے چلانے لگا کہ استاد جی مجھے نہ مارے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ استاد نے کہا میں تو سر میں مار رہا ہوں، تمہارا تو سر ہی نہیں ہے تو تمہیں تو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جب 2-4 جوتے اور پڑے تو نوجوان کو ہوش آ گیا اور چیخ چیخ کر بتانے لگا کہ یہ اس کا سر ہے، لہٰذا اس کو نہ مارا جائے۔ ہم لوگ ایسے مسائل گھڑ لیتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب خود کے گھڑے ہوئے ان مسئلوں کا کوئی حل نہیں ملتا تو بہت سے لوگ جادوگروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ جادوگر تعویذ اور دیگر ٹوٹکوں کے ذریعے اپنی مہارت کا عظیم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ جادوگروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے گھروں میں ناچاکی میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہم ایسے توہم پرست لوگ بن چکے ہیں کہ ان سب معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہمارے کانوں پر تک نہیں رینگتی۔ ہم لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں لیکن جادوگر کا کیا ہے؟ اس کی تو جیبیں بھر رہی ہیں، اور بھرنے والے کون ہیں؟ ہم جیسے بے وقوف کم عقل لوگ۔ سال ہر سال سے توہم پرستوں کی وجہ سے پاکستان کی گلی گلی میں ایسے آپ کو جعلی تعویذ اور جادو کا لبادہ اوڑے ہوئے 2 نمبر پیر بھی نظر آئیں گے، لیکن افغانستان میں ایسی بات نہیں۔ افغانستان 4 دہائیوں سے جنگ کی حالت میں ہے، یہاں ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ مسائل کے حل کے لیے جادوگروں کا رخ کرتے تھے۔ یہ کام افغانستان میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ جادوگر بن جاتا تھا۔ افغانستان میں ایک شخص بم دھماکے میں معذور ہو گیا، اب وہ جسمانی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہا، لہٰذا اس نے تعویذ گنڈوں کا ایک جعلی کام شروع کیا اور جادوگر بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعویذ گنڈے کی دکان بہت زیادہ چلنے لگی۔ افغانستان میں حکومت تبدیل ہوئی تو نئی حکومت نے کچھ عرصہ تو ان جادوگروں کو برداشت کیا، لیکن پھر ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونا شروع ہو گیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وزارت نے رواں سال ان تمام جادوگروں اور جعلی بابوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کیا۔ اس آپریشن کے نتیجے پر ان تمام
जादूगरों पर अफगानिस्तान की हदूद में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इनके खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही एक जादूगर को पकड़कर 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लगभग तकरीबन 2 महीनों के करीब अफगानिस्तान से 200 के करीब जाली जादूगरों को गिरफ्तार किया गया। इन 200 में से 67 का ताल्लुक सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल से था। तमाम जादूगरों के खिलाफ केसेस चलाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें भी सख्त सजाएं सुनाई जाएंगी। पाकिस्तान में हर साल बहुत से सादालू इंसान इन 2 नंबर लोगों के चंगल में फंसकर अपनी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं, लेकिन इन जाली जादूगरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी हुकूमत को भी इस किस्म की कोई कानून साजी करनी चाहिए ताकि लोगों को इन जादूगरों और जाली पीरों के चंगल से आजाद करवाया जा सके। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।